بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ہیلتھ سینٹر۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈپریشن کیا ہوتا ہے، اس کی وجوہات اور اس کی علامات کیا ہیں۔ دنیا میں تقریباً 350 کروڑ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ڈپریشن ایک ایسا خطرناک مرض ہے جو نہ کہ صرف آپ کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کو متاثر کرتا ہے، بلکہ یہ آپ کے سونے، جاگنے، کھانے پینے، حتیٰ کہ سوچنے تک اثر انداز ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ مرض اس قدر عام ہو چکا ہے کہ بہت ہی کم لوگ اس سے بچے ہوں گے۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔ معاشرے کے بڑھتے ہوئے مسائل، کم آمدنی اور زیادہ اخراجات، گھریلو پریشانی اور ملک کے بگڑتے ہوئے حالات نے انسان کو ڈپریشن کا شکار بنا دیا ہے۔ ہر روز ہمیں کسی نہ کسی ایسی صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے جن سے ہم مزید الجھنے، ذہنی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ڈپریشن کی علامات۔ ڈپریشن کی بے شمار علامات ہیں، تاہم ماہرین کے مطابق اگر آپ اپنی عادات و مزاج میں یہ تبدیلیاں دیکھیں تو جان لیں کہ آپ بھی اس مرض میں مبتلا ہیں۔ مایوسی اور نا امیدی۔ ڈپریشن کی علامات میں سب سے بڑی علامت مایوسی اور نا امیدی ہے۔ اس مرض میں مبتلا افراد کبھی بھی کوئی کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ایسے افراد مثبت سوچ کے بجائے وہم اور وسوسوں پر یقین رکھتے ہیں، فوراً مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں، اور مایوسی اور نا امیدی نے خودکشی جیسا سنگین قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ چڑچڑاپن اور ہچکچاہٹ۔ ڈپریشن کا اثر سب سے زیادہ انسان کی طبیعت پر پڑتا ہے۔ اس مرض کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ بات بات پر غصہ کرنے لگتا ہے، چھوٹی موٹی اور فضول باتوں پر دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی کبھار ہچکچاہٹ، نیند میں کمی اور بے سکونی۔ رات بھر بے سکونی رہتی ہے اور ٹھیک طرح سے سو نہیں سکتے، اور نہ ہی صبح اٹھ کر خود کو تازہ دم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ماہرین کے مطابق بے خوابی، نیند کا ختم ہو جانا اور سونے میں ناکامی وغیرہ ڈپریشن کی علامات ہیں۔ ہر چیز متاثرہ افراد کے لیے ذہن میں جھنجھلاہٹ کا باعث بنتی ہے۔ خوراک اور وزن میں کمی۔ ڈپریشن میں مبتلا افراد کی کھانے پینے کی روٹین تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ بعض اوقات وہ بہت زیادہ کھانا کھانے لگتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی کھانے سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے اور بھوک نہیں لگتی۔ اس کی وجہ یہ ہے ڈپریشن ہارمونز پر بھی اثر انداز ہوتا ہے جو کہ خوراک کی خواہش کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں لوگ یا تو بہت زیادہ کھانے لگتے ہیں یا بالکل نہیں کھاتے، جس سے جسمانی وزن میں اضافہ یا کمی ہونے لگتی ہے۔ کام میں عدم دلچسپی۔ اگر آپ کو روزمرہ کے کام میں توجہ مرکوز کرنے میں دشواری پیش ہو رہی ہے، یا آپ کا دل کام میں نہیں لگ رہا اور آپ اپنے کام کے دوران بے شمار غلطیاں کر رہے ہیں، تو یہ بھی ڈپریشن کی ایک علامت ہے۔ اس مرض سے متعلقہ افراد کی نہ صرف اپنے کام میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ باقی معاشرتی سرگرمیوں میں بھی ان کا دل نہیں لگتا۔ زندگی سے بیزارگی۔ اس مرض میں مبتلا افراد اپنی زندگی سے بیزار رہتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور وہ کس لیے زندہ ہیں۔ بعض اوقات بغیر کسی وجہ سے ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے کامیاب لوگ جن کی زندگی قابل رشک ہوتی ہے، انہیں بھی زندہ رہنے کا دل نہیں کرتا۔ ان کی زبان پر بس یہی بات ہوتی ہے، کیا کروں یار، آج کل کسی کام میں دل نہیں لگتا، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا، زندگی رک سی گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خودکشی یا اور کوئی حل۔ ڈپریشن زیادہ ہو تو اس کا نتیجہ خودکشی کی صورت میں نکلتا ہے۔ خودکشی کرنے والے ہر 5 میں سے 4 افراد ابتدائی طور پر سنگین ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایسے افراد جو خودکشی کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، حقیقت میں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ڈپریشن کی وجوہات۔ گھریلو لڑائی جھگڑے اور بے روزگاری جیسے مسائل انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ ذہنی دباؤ یا جسمانی تھکن میں جب انسان تنہا ہو تو ایسی صورت میں انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ افراد انتہائی حساس ہوتے ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو خود پر حاوی کر لیتے ہیں اور اپنا دھیان بٹانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ایک ہی بات کو بار بار سوچتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ٹینشن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے دل کی باتیں دل میں رکھتے ہیں اور دل ہی دل میں کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سوچیں مزید الجھ کر ان کو ڈپریشن کا شکار بنا دیتی ہیں۔ موبائل فون کا حد سے زیادہ استعمال ڈپریشن کو بڑھا دیتا ہے۔ علاوہ ازیں انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال بھی ڈپریشن کی وجہ بنتا ہے۔ ڈپریشن کا علاج۔ دوستو، مشہور کہاوت ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ ہم کچھ ٹپس بتائیں گے جس سے آپ ڈپریشن کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ مراقبے کے ذریعے علاج۔ مراقبہ ذہنی یکسوئی حاصل کرنے کی ایک مشق ہے۔ مراقبے کے ذریعے ذہنی انتشار سے
نجات ملتی ہے، ذہن کو سکون ملتا ہے اور ذہنی یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مراقبہ کرنے والے افراد گہری اور پرسکون نیند سوتے ہیں۔ مراقبہ کرنے سے ذہنی سکون، یادداشت کی بہتری، خود اعتمادی، قوت بردار تجربہ کرنے اور نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور احساس کمتری، ٹینشن اور ڈپریشن جیسے امراض سے نجات ملتی ہے۔ خوشی اور مسکراہٹ سے نہ صرف آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے بلکہ ڈپریشن میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ جب آپ ڈپریشن کا شکار ہوں تو کوئی مزاحیہ فلم دیکھیں یا مزاحیہ کتاب پڑھیں۔ ہنسنے سے دماغ کے مدر کیمیکل میں کمی واقع ہوتی ہے اور آپ فوری طور پر بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ہنسنے اور مسکرانے سے نہ صرف ٹینشن، مایوسی، اداسی جیسی بلکہ دکھ اور تکلیف میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ زندگی میں جو بھی برا ہوا ہو اس کو بھول جائیں اور اچھی یادوں کو ہمیشہ یاد کر کے زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ جسم کو حرکت میں رکھنے والے عوامل۔ دوڑنے اور سیڑھیاں چڑھنے سے سانس کی آمد و رفت میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم میں زیادہ آکسیجن جذب ہوتی ہے۔ زیادہ آکسیجن جذب کرنے سے جسمانی اعضاء فعال ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں جسم میں مضر کیمیکل اور مضر اثرات رکھنے والے ہارمونز کم پیدا ہوتے ہیں اور ان کیمیکل میں اضافہ ہوتا ہے جو دماغ کو خوشی کے سگنل دیتے ہیں۔ اس سے ڈپریشن میں کافی حد تک کمی واقع ہوتی ہے۔ صبر اور شکر۔ صابر اور شاکر شخص کو زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ڈپریشن کی وجوہات۔ ہماری خود کی پالی ہوئی پریشانیاں اور ٹینشن ہوتی ہیں، اس لیے اگر آپ ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو دیکھیں اور ان سے اپنی زندگی کا موازنہ کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ جتنا ملا ہے صبر اور شکر کریں اور اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔ سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے نہ صرف آپ دوسروں کے کام آئیں گے بلکہ اس سے آپ کو جسمانی اور ذہنی صحت بھی اچھی ہوگی، کیونکہ لوگوں سے دوری ڈپریشن کا ایک سبب ہے۔ لہذا آپ دوسروں کے کام آئیں اور ان سے تعلقات بڑھانے سے آپ اس مرض پر قابو پا سکتے ہیں۔ ڈپریشن سے مکمل علاج۔ ہو سکتا ہے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ اس نجات حاصل نہ کر سکیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ ڈپریشن تو کیا، ہر قسم کی ٹینشن، پریشانی، اداسی، ناامیدی ایسے نکال دی جائے گی جیسے جنت سے شیطان کو نکالا گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل دیسی ہیلتھ سینٹر کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔